السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ تو گائز، سب سے پہلے تو میری انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی ویڈیوز کو دیکھا کرو، میں بڑی محنت سے بناتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے میرا، اتنا لکھنے میں نہیں لگتا جتنا وہ ویڈیو کریٹ کرنے میں لگتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کی ایڈیٹر بھی بن گئی ہے، تو میری ویڈیوز دیکھا کرو، اوکے؟ اور لائک بھی کیا کرو، اور میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو ڈیلی کا سنیکس یا اس طرح سے ناول کے ریلیٹڈ کوئی اچھی پوسٹ دوں تاکہ آپ لوگ لائک کرنے میں آپ کو مزہ بھی آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا ڈن۔ اور اب ہم کہاں تھے جناب؟ ہم آتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف، جو کہ ہے یار ستمگر کی قسط نمبر 35۔ تو ابھی میرا پیپر آج تو نہیں تھا، کل ہے سیکنڈ پیپر، لیکن آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے میرے لیے، تو ویسے ہوگا وہ اچھا ہی ایزی ہے۔ تو کل والا مشکل تھا صرف، تو آپ لوگوں نے پھر بھی دعا کر دینی ہے، کبھی کبھی ایزی چیزیں بھی مشکل ہو جاتی ہیں نا، اوور کانفیڈنس کر دیتا ہے مشکل، تو آپ لوگ دعا کر دیجئے گا۔ تو لیٹس اسٹارٹ، ہم آج کے ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ آج دیکھ سکتے ہو آپ لوگ میرا موڈ کتنا اچھا والا اچھا ہے، تو بعد میں آپ کو وجہ بتاؤں گی، فی الحال ہم ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلو آ جاؤ۔ یار ستمگر قسط نمبر 35، تحریر اریج شاہ۔ کیسے فریبی لوگ ہیں، وہ لڑکی نکاح میں ہے رائے کے، اور کیسے اس کی شادی کروا رہے تھے۔ استغفر اللہ، نکاح پر نکاح، اتنا بڑا گناہ کر رہے تھے اور ہمیں بھی گناہ گار کر رہے تھے۔ امامہ بیگم تو بولے جا رہی تھی، جبکہ رائق خاموشی سے کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ سب قاسم بابا کے کمرے میں موجود تھے۔ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ یہ ہوا کیا تھا؟ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کچھ ہوگا یہ تو ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ رائق جس لڑکی کو پسند کرتا تھا، وہی لڑکی اس کی بچپن کی منکوحہ تھی۔ یہ چیز کسی جھٹکے سے کم نہ تھی۔ کیسا قسمت کا کھیل تھا کہ وہ پلٹ کر اسی کے پاس پہنچ چکا تھا جس سے وہ نفرت کا دعوے دار تھا۔ بس کر دو بیگم، اگر ان لوگوں نے ہمیں حقیقت نہیں بتائی تو ہم نے کون سا انہیں رائق کے نکاح کے بارے میں بتایا تھا؟ المیر صاحب نے بیچ میں بولتے ہوئے امامہ بیگم کو بات بڑھانے سے روکا۔ ارے مرد تو ایک ساتھ اپنے نکاح میں 4 رکھ سکتا ہے، لیکن وہ لڑکی کیسے نکاح پر نکاح کر رہی تھی؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک عورت اپنے نکاح میں 2 مردوں کو نہیں رکھ سکتی۔ اب کی دفعہ انہوں نے کافی لاجیکل بات کی تھی۔ کہنے کو ان کی بات ٹھیک تھی، لیکن یہ وقت ٹھیک نہیں تھا ان سب باتوں کا۔ امی، اس نے کون سا نکاح پر نکاح کر لیا ہے؟ بس کریں، بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جیسے تنگ آ چکا تھا اس ٹاپک سے، اسی لیے اکتائے ہوئے انداز میں بولا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو رائق، بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری پوتی ہی وہ لڑکی ہے جس کو تم پسند کرتے ہو، جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ دیکھو نا، اللہ نے تمہارے نصیب میں اسی لڑکی کا ساتھ لکھا ہے، اور پھر کسی کے ساتھ ناانصافی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے تمہارے دل میں اسی لڑکی کی محبت ڈال دی ہے جو تمہارے نکاح میں ہے۔ یہ تو اس خدا کی کرم نوازی ہے۔ قاسم بابا
بے حد خوش لگ رہے تھے یہ جان کر کہ ان کا پوتا اسی لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ نہیں قاسم بابا، میں سب کچھ بھلا سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں بھلا سکتا کہ وہ زئی خاندان کا خون ہے۔ آپ جانتے ہیں میں ان سے کتنی نفرت کرتا ہوں، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ دشمنوں کی بیٹی ہے۔ رائک ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا تو انہوں نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ وہ دشمن کی بیٹی نہیں، تمہارے سگے چاچا کی بیٹی ہے۔ کسی دشمن کا خون نہیں، تمہارے اپنے خاندان کا خون ہے۔ اب کی دفعہ قاسم بابا غصے سے آپے سے باہر ہوئے تھے۔ وہ ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہا تھا، لیکن قاسم بابا، اس کی پرورش تو ان لوگوں نے ہی کی ہے نا، اتنے سالوں سے وہ ان کے ساتھ رہی ہے۔ برلاس خان کی بھانجی ہے وہ، اور مت بھولیں کہ برلاس خان کی وجہ سے یہاں کتنی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا تھا، لیکن ان سب زندگیوں کا ہماری پوتی سے کوئی تعلق نہیں ہے رائک۔ میری بے قصور پوتی کو ان سب چیزوں میں شامل کر کے گنہگار کرنے کی کوشش مت کرو۔ میری پوتی اب یہیں رہے گی، میرے ساتھ رہے گی، میرے پاس رہے گی۔ وہ جیسے فیصلہ کر چکے تھے، جبکہ اس فیصلے پر مہر تو وہ بھی لگا چکا تھا۔ الوینا کو اب کبھی واپس نہیں جانے دینے والا تھا وہ، چاہے حالات کچھ بھی کیوں نہ ہو جائیں۔ اب الوینا کو یہیں پر رہنا تھا۔ کچھ نہیں کھانا مجھے، لے جاؤ یہ سب کچھ یہاں سے۔ مجھے میرے گھر واپس جانا ہے، مجھے میرے بابا جانی کے پاس جانا ہے۔ کچھ نہیں لگتے ہو تم سب لوگ میرے، سب فریبی مکار ہو تم سب، جھوٹی محبتوں کا دکھاوا کرتے ہو۔ ارے لعنت ہے تم لوگوں پر، جب کچھ نہ بن پڑا تو اس طرح اغوا کر کے لے آئے۔ قاسم درانی جہنم میں جاؤ تم، تمہاری وجہ سے میری ماں مر گئی، تمہاری وجہ سے میرے ماموں نے خودکشی کر لی، تمہاری وجہ سے میرے نانا فوت ہو گئے۔ تم ایک مکار انسان ہو، اپنے جھوٹے اصولوں اور دوغلے چہرے کے ساتھ صرف فراڈ کرتے ہو۔ نفرت ہے مجھے تم سے۔ وہ غصے سے کھانے کی ٹرے فارغہ کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینکتے ہوئے چلائی تھی۔ اس کے چلانے کی آواز دوسرے کمرے میں قاسم بابا اور ان سب کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ نہیں رائک، وہ بچی ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں ہے، اسے ہمارے خلاف کیا گیا ہے، وہ حقیقت سے ناواقف ہے۔ اچانک رائک کو اٹھ کر غیظ و غضب سے باہر جاتے دیکھ قاسم بابا نے اس کا راستہ روکا تھا۔ وہ بے شک کچھ نہیں جانتی لیکن میں اپنے بڑوں کی عزت اس کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دوں گا قاسم بابا۔ اس گھر میں اسے میرے مطابق میرے اصولوں پر رہنا ہے۔ فکر نہ کریں، آپ کی پوتی کے ساتھ کوئی ضد نہیں ہے مجھے۔ میری اپنی من چاہی بیوی کے لیے بھی میرے یہی اصول ہیں۔ بے فکر رہیں، میں اس کی زبان اپنے طریقے سے کنٹرول کروں گا۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھتا
تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ فارحہ بیگم اسے زبردستی کمرے میں لے کر آئی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد اس نے چپ بیٹھ کر ہرگز ان لوگوں کو شے نہیں دی تھی، بلکہ وہ بولے جا رہی تھی، شاید ان کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ اس کے الفاظ انتہائی توہین آمیز تھے۔ وہ کسی کا لحاظ نہیں کر رہی تھی، نہ رشتوں کا اور نہ ہی عمر کا۔ یہ وہ نفرت تھی جو بچپن سے اس کے دل و دماغ میں بھری گئی تھی۔ درانی خاندان سے نفرت تو اس نے اپنے پیدا ہوتے ہی شروع کر دی تھی، تو اب یہ نفرت باہر کیسے نہ آتی؟ وہ غصے سے ہر چیز اٹھا کر زمین پر پٹکتی چکنا چور کر رہی تھی، جب اچانک وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے کمرے میں دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی تھی۔ ایک عجیب سی سنسناہٹ اس کے پورے جسم میں ہوئی تھی۔ رائق درانی کی آنکھوں کی وحشت نے اسے ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا تھا، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ اس کی نگاہوں سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے وہ غصے سے بیڈ پر پڑا تکیہ اٹھا کر اس کے پیروں میں پھینک گئی تھی۔ پھپھو جان، اب جائیں یہاں سے۔ اس نے ایک نظر فارحہ بیگم کو دیکھا تھا، جو شاید آج اتنی بے عزتی اور ذلت کے بعد خاموشی سے ایک سائیڈ ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ الوینا بے حد غصے سے رائق کو دیکھ رہی تھی، جو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ چکا تھا۔ اس نے ایک نظر کمرے کی حالت دیکھی تھی۔ کمرے میں کوئی بھی چیز اس کے اصل مقام پر نہیں تھی، جبکہ کونے میں دیوار سے نیچے جاتا کھانا زمین پر پڑا تھا۔ یقیناً اس نے اسی دیوار پر ٹرے ماری تھی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے آنکھیں موند کر اوپر کی طرف دیکھا تھا، جیسے وہ اپنا غصہ کنٹرول کر رہا ہو، اور اس پر غصہ کرنے نہیں آیا تھا۔ اور پھر اگلے ہی لمحے آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے سرخ انگار آنکھیں اس کی آنکھوں میں گارتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے پکڑ کر دیوار کے قریب گھسیٹا تھا۔ یہ کھانا کھانے کے لیے لوگ اپنے خون پسینے کو ایک کر دیتے ہیں، اور تم نے اس رزق کی اس طرح سے بے حرمتی کی کہ تمہارے ماموں اور ماں باپ نے سکھایا نہیں تمہیں رزق کا احترام کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ وہ وحشت ناک انداز میں اسے کھانے کی اہمیت سمجھا رہا تھا، جبکہ اس کی اس بات پر وہ ایک لمحے کے لیے شرمندہ ہوئی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ غصے سے اس کی گرفت سے جھٹکا تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے کیا سکھایا ہے اور کیا نہیں، یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے رائق درانی۔ تم خود کیا ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ ارے تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟
اس طرح کسی کو اغوا کر کے اپنے گھر میں لے آنا، لوگوں کو اپنی جھوٹی محبت کے فریب میں پھنسانا، محبت میں دھوکہ دینا، جھوٹے دکھاوے کرنا، محبت کے دعوے کرنا، جھوٹے اقرار کرنا، وہ سب جھوٹ تھا نارائک دورانی۔ صرف اپنا مکار چہرہ چھپانے کے لیے، اپنی گھٹیا حقیقت چھپانے کے لیے تم نے مجھے اپنی محبت کے فریب میں پھنسانا چاہا، تاکہ اگر اور کچھ بھی نہیں، کسی بھی طرح تم کامیاب نہ ہو سکے تو اس طرح کر کے مجھے اپنے قریب آنے پر مجبور کر دو گے۔ واہ رائک دورانی واہ، تم تو بڑی پہنچی ہوئی چیز نکلے۔ نفرت ہے مجھے تم سے، انتہائی نفرت۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو اور ایک گھٹیا خاندان کے گھٹیا بس۔ وہ نہ جانے ابھی کیا کیا بولنے والی تھی جب اچانک رائک نے اسے دیوار کے ساتھ پٹکتے ہوئے چلا کر اس کا منہ بند کیا تھا۔ تم بھی اسی خاندان کا خون ہو مسز ایلوینا رائک دورانی، تم بھی انہی لوگوں کی اولاد ہو۔ اپنے نام کے ساتھ زئی لگا لینے سے تم ان کی پہچان اپنا سکتی ہو، لیکن ان کے خاندان کا حصہ نہیں بن سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ماں نے ہم سے تمہاری پیدائش چھپائی تھی۔ 6 سال کے بعد میرے دادا کو پتہ چلا تھا کہ ان کی ایک پوتی بھی ہے۔ اس نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی اسے حقیقت بتانے کی، جبکہ اس کی بات سن کر وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ اور پھر تمہارے مہان دادا نے میری غریب، بے بس، لاچار ماں پر کیس کر دیا تاکہ اس کی بیٹی کو اس سے چھین سکے، لیکن میری ماں نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے مقابلہ کیا تم لوگوں کا اور کیس جیت گئی، لیکن پھر بھی تم لوگوں کو سکون نہیں ملا۔ 6 سال کی چھوٹی سی بچی کو اغوا کر کے زبردستی تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیا گیا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی، جبکہ رائک نے اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا، کیونکہ یہ ایک حقیقت تھی۔ ایلمیر دورانی اپنی بیٹی کی کسٹڈی کا کیس ہار گیا تھا، جس کے بنا پر انہوں نے اسے اغوا کر کے اس کا نکاح زبردستی کروایا تھا۔ وہ استثنائیہ انداز میں بولی، تو وہی نا ڈارلنگ، ہم دورانی ہیں، جو چیز ہماری ہے وہ ہماری ہی رہتی ہے، اگر مرضی سے نہ سہی تو زبردستی۔ ہم دورانی اپنی چیزوں سے کبھی دستبردار نہیں ہوتے، اور تم اب میری ہو، مرضی سے نہ سہی، زبردستی سے سہی۔ تم رائک دورانی کی ملکیت ہو، اور رائک دورانی اپنی ملکیت سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا۔ اب کی دفعہ اس نے قبول کرتے ہوئے اس کا دل مزید جلایا تھا۔ کتنی آسانی سے وہ اس عمل کو صحیح قرار دے رہا تھا، کتنا مغرور تھا وہ شخص، کتنی آسانی سے وہ اسے اپنی ملکیت کہہ رہا تھا۔ نہیں ہوں میں تمہاری ملکیت، سنا تم نے، کچھ نہیں ہوں میں تمہاری۔ میں ہرگز یہ رشتہ نہیں رہنے دوں گی، میں تم سے طلاق لوں گی بس۔ اس نے پوری شدت سے دیوار پر ہاتھ مارا تو ایلوینا سہم کر پیچھے ہٹی۔
ایک لفظ اور نہیں۔ اب اگر طلاق کا نام بھی اپنی زبان سے نکالا تو کوئی اور لفظ نکالنے کے قابل نہیں بچو گی۔ رائق درانی کی ملکیت ہو تم، اور اب تم قبر تک رائق درانی کی ملکیت رہو گی، اور اگر تم نے اپنی پہچان بدلنے کی کوشش کی تو تمہارا جنازہ مجھ پر حلال ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ دبوچتا اس کے منہ پر تہارا تھا، جبکہ وہ نفرت سے اپنا چہرہ ہی پھیر گئی تھی، اور اس کا اس طرح سے چہرہ پھیرنا رائق درانی کو آگ ہی تو لگا گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے پھر سے اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے اپنے سامنے کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا نفرت کے شرارے جل رہے تھے۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی اکتاہٹ تھی، اتنی نفرت، وہ بھی رائق درانی سے۔ اپنے لیے محبت تو اس نے ویسے بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ اتنی نفرت کیسے کر سکتی تھی اس سے؟ رائق درانی کی ہو کر وہ رائق درانی سے نفرت کیسے کر سکتی تھی؟ اسے کوئی حق نہیں تھا رائق درانی سے نفرت کرنے کا، اور نہ ہی وہ اسے خود سے نفرت کرنے دینے والا تھا۔ اب تو ہرگز نہیں۔ کل تک اسے مطلب تھا کہ قاسم بابا کی پوتی کون ہے، لیکن آج اسے بس یہ پتا تھا کہ وہ اس کی ہے، اور اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کا جنون، اس کی دیوانگی تھی۔ ہاں، یہ جان کر کہ وہ زئی خاندان سے ہے، اس کے دل میں تھوڑی دھول پڑ چکی تھی، کیونکہ اس خاندان کے کسی انسان سے وہ محبت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے قبول کرنا تھا، اور قبول کرنے میں اسے تھوڑا سا وقت درکار تھا۔ وہ اپنی محبت مار نہیں سکتا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کو چاہا تھا۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ وہ اپنے دادا کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر اس کے دادا اسے مجبور کرتے تو شاید وہ اپنے دادا کی پوتی سے رشتہ نبھانے پر مجبور ہو بھی جاتا، لیکن وہ الوینا سے پھر بھی کسی قیمت پر دستبردار نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ وہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ یہ قسمت کا کھیل تھا کہ دادا کی پوتی ہی اس کی محبت نکلی تھی، اور اسے یہ قبول کرنے میں کوئی قباحت نہ تھی کہ وہ اپنے دادا کی پوتی سے محبت کرتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنا اس کے لیے بے حد اذیت ناک تھا۔ لیکن وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ رہا تھا اور سہ رہا تھا، جب اچانک دروازے پر دستک دیتے ہوئے فارحہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیتے خود سے دور کیا اور چہرہ پھیر لیا تھا۔ بیٹا، میں الوینا کے لیے کھانا لے آئی ہوں۔ یہ تقریباً شام سے یہاں ہے، اور اب رات کے 2 بج رہے ہیں۔ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ فارحہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے بولی تو رائق نے ایک نظر بے حرمتی سے بھرے کھانے کو دیکھا تھا۔ لے جائیے یہ کھانا پھوپھو جان۔ جن لوگوں کو کھانے کی قدر نہیں ہوتی، انہیں اس طرح بار بار کھانے کی بے حرمتی کرنے کی اجازت بھی نہیں دینی چاہیے۔ الوینا کو کھانا اب تب ملے گا
جب یہ رزق زمین سے اٹھا کر برتن کچن میں رکھے گی اور اس جگہ کو صاف کرے گی. کہیں کی مہارانی نہیں ہے یہ جو سب اس کی خدمتوں میں لگ جائیں گے. یہ بھی اسی گھر کا فرد ہے اور اسے کسی طرح کا کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا. مجھے ضرورت بھی نہیں ہے تم لوگوں کے اسپیشل ٹریٹمنٹ کی اور نہ ہی تم لوگوں کے دیے ہوئے کھانے کی. اتنی گری پڑی نہیں ہوں میں کہ تم لوگوں کا دیا کھاؤں گی. وہ اچانک ایک دفعہ پھر سے بدتمیزی کی انتہا کر گئی تھی جسے رائک نے بڑی مشکل سے مٹھیاں بیچتے ہوئے برداشت کیا تھا. اس کے ماتھے پر کہیں سلوٹوں کا اضافہ ہو رہا تھا. وہ کیسے برداشت کر رہا تھا یہ سب کچھ وہ بھی نہیں جانتا تھا. آج تک اس حویلی میں کسی نے اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی اور یہ لڑکی بدتمیزی پر بدتمیزی کرتی جا رہی تھی. ڈارلنگ، اب تمہیں کھانا ملے گا بھی نہیں کیونکہ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم اس حویلی سے باہر قدم رکھ سکتی ہو. کتنے دن تک بھوکا رہنا ہے فیصلہ تم کرو گی. پھپھو جان، جائیے آپ بھی آرام کیجیے. رات کے 2 بج رہے ہیں. آج کے لیے اتنا تماشا کافی ہے. وہ کہہ کر اس کے کمرے سے نکل گیا تھا جبکہ پھپھو بھی ہاتھ میں ٹرے دیکھتی ایک بے بس سی نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی تھی جبکہ اس نے تو پلٹ کر دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا ان کو. باہر بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی. 3:30 بجے کا وقت تھا. اب تک یقیناً سب لوگ سو چکے ہوں گے. یہ وقت ٹھیک تھا اس کے یہاں سے نکلنے کا. اس نے زمین پر پڑے کھانے کی طرف نگاہ تک نہیں ڈالی تھی. ہاں، اس نے رزق کی بے حرمتی کی تھی جو کہ ایک انتہائی گھٹیا حرکت تھی. وہ مانتی تھی یہاں وہ غلط تھی لیکن اگر رائک اسے اتنا ایٹیٹیوڈ نہ دکھاتا تو یقیناً وہ بنا کسی کے کہے وہ جگہ صاف کر دیتی. لیکن وہ رائک دورانی کا حکم کیوں مانے؟ وہ اس کے حکم کی پابند نہیں تھی اور نہ ہی وہ یہاں رہنے والی تھی. وہ یہاں سے نکل کر سب سے پہلے اس شخص سے آزادی حاصل کرنے والی تھی. اس نے آہستہ سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر دیکھا تھا. باہر ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا. آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلتی ان سیڑھیوں سے گزرتے ہوئے سامنے بڑے دروازے کے قریب آئی تھی. بڑے دروازے کو اندر سے بہت بڑی کنڈی لگا کر بند کیا گیا تھا. اس نے اس بھاری بھرکم لوہے کی کنڈی پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف کھینچنا چاہا تھا جب اچانک کسی نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا تھا. اس سے پہلے کہ وہ چیختی یا چلاتی اپنے ہونٹوں پر اسے گھنی مونچھوں کی چبھن محسوس ہوئی تھی. ایلوینا ایک لمحے میں
اس کی سانسوں کی خوشبو کو پہچان چکی تھی۔ وہ کون تھا اس کے لیے پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ یہ خوشبو، یہ لمس اس کے لیے انجان نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی تو اس کے ساتھ ایسا کر چکا تھا، لیکن اب کی دفعہ اس کے ہونٹوں پر گرفت انتہائی سخت تھی، انداز میں بلا کی دیوانگی تھی۔ وہ پورے جنون سے اپنی تشنگی مٹانے میں مصروف تھا، جبکہ وہ مسلسل اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے اس کے چوڑے کندھوں پر اپنے نازک مکوں کی برسات کر رہی تھی، جس کا اثر رائق درانی پر ہرگز نہیں ہو رہا تھا۔ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی یہاں سے۔ ڈارلنگ، یہاں سے بھاگنا آسان نہیں ہے۔ اس حویلی کے باہر اس وقت لان میں تقریباً 8 بل ڈاگز گھوم رہے ہیں، جو تمہارے لالا ازبک-درانی کے علاوہ کسی کے باپ کی نہیں سنتے۔ یہ ڈاگز انسان کو صرف کاٹتے ہی نہیں بلکہ چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا یہاں سے نکلنا آسان ہے، تو یہ سوائے ایک غلط فہمی کے اور کچھ بھی نہیں۔ اگر چاہو تو جا کر دیکھ لو۔ ہاں، اس دن آفس کے اس روم میں تمہارے لبوں کو چوما تھا تو ایک عجیب سا نشہ مجھے پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے گیا تھا۔ اسی نشے کی دوبارہ ڈوز لینے کی خواہش میں تم سے نکاح کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن اس وقت مجھے اپنا نشہ پورا کرنے کی طلب حد سے زیادہ سوار تھی، تو یاد آیا کہ اب تو لمبے چکروں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آخر حق کی ملکیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ جب مجھے یہ نشہ چڑھے گا تب تمہارے پاس ہی آؤں گا۔ فکر مت کرو، زیادہ عرصے نہیں چلے گا یہ سب کچھ۔ بہت جلد تمہاری رخصتی کروا کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے میں لے آؤں گا، اور پھر صرف ایک ڈوز ہی نہیں بلکہ سر سے پیر تک نشہ کروں گا تمہارا، دن رات کروں گا۔ اس طرح سے بھاگنے کی کوشش چھوڑو اور میری دلہن بن کر میرے کمرے میں آنے کی تیاریاں شروع کر دو، کیونکہ رائق درانی اب تمہیں تمہارا بھی نہیں رہنے دے گا۔ اپنی غلط فہمی دور کرو اور ہسبینڈ کو خوش کرنے کے طریقے دیکھو۔ وہ بے باکی سے اس کے سرخ لبوں پر اپنے انگوٹھے کو رگڑ کر آہستہ سے اس کا گال تھپ تھپاتا اوپر کی طرف سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، جبکہ وہ نفرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی، جب باہر سے اچانک آنے والے کتے کی آواز پر وہ اچھل کر دروازے سے دور ہٹی تھی۔ آواز اتنی خطرناک تھی کہ دیکھنے کی خواہش اس کے دل میں ہرگز نہیں جاگی تھی۔ گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ہم ملیں گے آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔